السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ قطر پر اسرائیل کے حملے کے بعد قطر کی جانب سے باضابطہ طور پر جو بیان جاری کیا گیا ہے وہ قطری وزیر اعظم نے دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ریاستی دہشت گردی ہے اور قطر اپنے دفاع کا اور جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ جو قطر کے وزیر اعظم ہیں ان کے بیچ، بلکہ امیر قطر اور ڈونلڈ ٹرمپ کے بیچ بھی رابطہ ہوا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ جو اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے، اسرائیل نے آگاہ کیا لیکن اس کی اجازت نہیں طلب کی گئی ہے، اور جس دوران انہیں آگاہ کیا گیا اسی دوران حملہ ہو گیا ہے۔ بہرحال وہ اس بات سے ناخوش ہیں۔ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے پاکستان کی طرف سے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے امیر قطر سے رابطہ کیا اور اس حملے کی نہ صرف مذمت کی بلکہ قطر کی حکومت اور عوام کو یہ یقین دلایا کہ پاکستان قطر کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے۔ جو دیگر مسلم ممالک ہیں ان کی جانب سے بھی اس حملے کی مذمت کی گئی ہے، اور اب یہ جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہے اس میں یہ طے ہونا ہے کہ کیا ویٹو کنٹریز کی طرف سے بھی باضابطہ طور پہ اسرائیل کی اس ایکٹ کی مذمت کی جائے گی، اور یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ قطر کی جانب سے اب کیا جواب دیا جائے گا۔ اس معاملے پر آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ پاکستان میں جو حالات ہیں، سیلابی صورتحال، کراچی میں بارشیں ہوئیں، رات گئے، اور اس کے بعد جو بیشتر علاقے ہیں وہ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور 6 لوگوں کی جو اموات ہوئی ہیں اس بات کی تصدیق بھی کی گئی ہے۔ لیاری ندی اور دیگر جو آبی گزرگاہیں ہیں وہ دریاؤں کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ پنجاب میں، بالخصوص جنوبی پنجاب میں، ملتان کے جو نواحی علاقے ہیں جس میں جلال پور پیر والا ہے، پھر شجاع آباد ہے، ان میں پانی کی سطح کچھ کم تو ہوئی ہے لیکن خدشات ابھی بھی موجود ہیں۔ بیشتر علاقے ابھی بھی پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ مریم نواز ملتان کے دورے پہ رہیں، جو جلال پور پیر والا ہے، آج انہوں نے وہاں دورہ کیا ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، گزشتہ روز بلاول بھٹو زرداری نے جو زرعی ایمرجنسی کی اپیل کی تھی اس پہ اب کابینہ کے اجلاس میں پرائم منسٹر پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان میں زرعی اور ماحولیاتی ایمرجنسی جو ہے اس کا نفاذ ہوگا۔ 15 دن میں اب رپورٹ باضابطہ طور پہ پیش کی جائے گی کتنا نقصان ہوا ہے، اور اس ساری ایمرجنسی کا یہ جو ہے سلسلہ، کیا اس سے واقعتاً ہم آنے والے سالوں میں بہتر اقدامات کر سکیں گے، بچاؤ کر سکیں گے، یا یہ جس طرح آفت کے بعد اعلانات ہوتے ہیں اسی طرح کے اعلان رہ جائیں گے؟ ان تمام معاملات پہ بات کریں گے۔ ہمیں معین وٹو صاحب فیڈرل منسٹر فار آبی وسائل ہیں، وہ بھی جوائن کر رہے ہیں تھوڑی دیر میں۔ ارشاد صاحب، سب سے پہلے جو قطر کی طرف سے رسپانس آیا ہے، ان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ہم اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتے ہیں، جواب دینے کا بھی حق محفوظ رکھتے ہیں۔ پھر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل نے ان کو آگاہ کیا ہے، اجازت نہیں لی گئی ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ قطر تو وہ ملک ہے جس نے ایک طرح سے فیس سیونگ امریکہ کو بھی دی تھی، اسرائیل کو بھی دی تھی اسرائیل ایران جنگ کے دوران، اور پھر وہ امریکہ کا شراکت دار بھی ہے، قربتیں بھی ہیں۔ اس کے باوجود ایک شراکت دار اور دوست ملک پہ اسرائیل اٹیک کرتا ہے اور وہ اتنا ببانگ دوحل صرف بتاتا ہے، اجازت بھی نہیں مانگتا ہے۔ یہ معاملہ کیا اتنا سادہ ہے؟ نہیں، اتنا سادہ تو نہیں ہے۔ یہ بات تو کوئی مان ہی نہیں سکتا کہ اسرائیل نے یہ حملہ اپنے طور پر کیا ہے، از خود کیا ہے، اور امریکہ کو اعتماد میں نہیں لیا یا ٹرمپ کو اعتماد میں نہیں لیا۔ یہ تو خیر کوئی بات شخص مان ہی نہیں سکتا۔ سوال یہ ہے کہ قطر اور کئی اور ممالک بھی، مسلم ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں، جن کی سیکیورٹی کا ذمہ امریکہ نے لے رکھا ہے، اور وہ اچھی خاصی یعنی ملینز آف ڈالرز میں اس کو پیمنٹ بھی کرتے ہیں۔ اور یہ جو قطر ہے اس کی تو اپنی ایئر فورس بھی ہے، تو جواب ان کو دینا چاہیے، صرف حق محفوظ نہیں رکھنا چاہیے۔ جواب یہ دیں گے تو اسرائیل کو بھی کچھ سمجھ آئے گی، امریکہ کو بھی سمجھ۔ جب ایران نے جواب دیا تھا تو پھر کود پڑے تھے ٹرمپ صاحب بھی۔ صحیح، تو صرف یہ بیانات سے کام نہیں بنے گا۔ ارشاد صاحب، اس پہ ہم ذرا ڈیٹیل بات بھی کرتے ہیں۔ معین وٹو صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، وفاقی وزیر آبی وسائل کے۔ وٹو صاحب، آج پرائم منسٹر نے کیبنٹ میٹنگ میں ماحولیاتی ایمرجنسی اور زرعی ایمرجنسی کی بات کی ہے۔ یہ ماحولیاتی ایمرجنسی کے خد و خال کیا ہیں؟ کیا ایسے اقدامات عملی طور پہ ہوں گے کہ آئندہ سالوں میں بچاؤ ہو سکے گا اس طرح کی آفتوں سے؟ جی، یقیناً گورنمنٹ ان لائنوں پہ سوچ رہی کہ آئندہ آنے والے سالوں میں کس طرح ہم سیلابی نقصان سے
لوگوں کو اور ان کی پراپرٹی کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں. تو اس کے لیے کئی ایک منصوبہ جات زیر غور بھی ہیں اور زیر تکمیل بھی ہیں. لیکن ابھی پانی چونکہ بڑی تیزی سے آ رہا ہے، فی الحال تو جو مسئلہ حکومت کے سامنے ہے وہ لوگوں کی بحالی کا ہے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا ہے. جو لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں ان کے لیے جگہ کا انتظام کرنا ہے، اور جو لوگ اپنے جانور وغیرہ لے کے آئے ان کے چارے کے لیے، لوگوں کی خوراک کے لیے، لوگوں کے علاج کے لیے، ان کے مال مویشی کے علاج کے لیے، یہ ساری چیزیں فی الحال گورنمنٹ کی اس چیز پہ کنسنٹریشن اور اس پہ توجہ ہے کہ لوگوں کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے موجودہ صورت میں. اور جب اس کے بعد جو ہی پانی کی جو شدت ہے وہ کم ہوتی ہے تو اس وقت کے بعد پھر ایک وہاں لوگوں کی بحالی کا کام شروع ہو جائے گا. پھر تمام ضروریات کا جائزہ لیا جائے گا کہ کس کس جگہ پہ جیسے پروٹیکشن پر کی ضرورت ہوتی ہے فلڈ سے، وہ کہاں کہاں بنائے جائیں. اور اگر واٹر سٹوریج جو ہے، فلڈ واٹر سٹوریج کی ضرورت ہے تو کیا ان کی پاسبلٹی ہے. یہ انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے گا، ٹیکنیکلی دیکھا جائے گا کہ کیا اس میں حکومت کس طرح کے منصوبہ جات شروع کرے تاکہ جو فلڈ کا زور ہے وہ اس سے ٹوٹ جائے اور لوگوں کا نقصان بھی نہ ہو، اور لوگوں کی فصلات کو، لوگوں کے گھروں کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں کئی ایک منصوبے زیر غور ہیں. ایک تو یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ لوگوں کو دریاؤں کے کنارے تعمیرات سے روکا جائے، گھر بنانے سے روکا جائے، کیونکہ یہ ان کے نقصان میں ہیں، ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں. اور پھر یہ جہاں انکروچمنٹ ہے وہاں انکروچمنٹ بھی نہ کرنے دی جائے. پھر اگر دور رست منصوبہ جات جو ہے نا وہ اگر زیر غور لائیں تو ان میں درختوں کا لگانا وہ بھی فلڈ میں رکاوٹ کا باعث بھی بنتے ہیں، اس کی شدت کو بھی کم کرنے کا باعث بنتے ہیں. اور جو یہ انٹرنیشنل لیول پہ موسمیاتی تبدیلی ہے جس وجہ سے یہ ساری مشکل سے ہم دو چار ہیں، اور بیفور ٹائم جو ہماری منصوبہ بندی ہوتی ہے وہ اس کا بھی کوئی اندازہ صحیح نہیں ہو سکتا بعض بات. لیکن اس وقت تمام تر جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہیں، وہ واٹر ریسورسز ہو، وہ فیڈرل فلڈ کمیشن ہو، وہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہو، وہ پنجاب پروونشل مینجمنٹ اتھارٹی ہو، یا اور جتنے کنسرن ڈپارٹمنٹ ہیں وہ سارے کے سارے ان تمام کاموں پہ ہمہ وقت میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، پلاننگ بھی ہو رہی ہے. اور نہیں بٹو صاحب، یہ تو انتظامی معاملات آپ درست فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جب آپ ایمرجنسی اناؤنس کر رہے ہیں تو اس کی کوئی پالیسی ٹیگ لائن ہوگی، وہ کیا ہے بیسیکلی؟ مثال کے طور پر کیا یہ جو پیٹرول کا استعمال ہے، ڈیزل کا استعمال ہے، کوئلے کا استعمال ہے انڈسٹری میں، گاڑیوں میں، یہ ختم کر دیا جائے گا، محدود کر دیا جائے گا؟ کیا درخت ہنگامی بنیادوں پر درخت لگائے جائیں گے؟ ہم نے چین میں دیکھا کہ شنگھائی میں اور بیجنگ میں جب یہ بہت مسئلہ تو وہاں انہوں نے بڑی بڑی بلڈنگ 40 منزل گرا کے وہاں درخت لگا دیے. ہر 3 کلومیٹر 3.5 کلومیٹر پر ایک پارک اور درخت کا ہونا ضروری کر دیا. اس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں. جی بالکل، اس طرح کے تمام تر منصوبے زیر غور ہیں. اور چین میں تو آپ کو پتہ ہے کہ جو بیجنگ ان کا سب سے بڑا شہر ہے اور سب سے زیادہ وہ پلیوٹڈ تھا، بڑا آلودہ شہر تھا، وہاں انہوں نے تمام تر موٹر سائیکل وغیرہ جو ہے نا سارے کے سارے الیکٹرانک کر دیے. جی اسی طرح پاکستان میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ود دی پیسج آف ٹائم، چونکہ ہم فوری طور پہ بہت بڑی چینج لانے کی پوزیشن میں تو نہیں ہے، لیکن بتدریج انشاءاللہ تعالی اس میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں تک دھوئیں والی گاڑیاں ہیں ان کو بھی کم کیا جا رہا ہے، اور جو الیکٹرانک گاڑی ہیں ان کو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے، ان کی امپورٹ کو اور ان کی مینوفیکچرنگ کو جو انکریج کیا جا رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سارے
آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ حکومت بھی اس پہ عمل کرے گی، اور لوگوں کو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے، وہ بھی بذریعہ ایڈورٹائزمنٹ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا بھی چاہیے، بالکل جی یہ چیز آپ استعمال کریں، یہ استعمال نہ کریں، گھر یہاں تعمیر کریں، یہ درخت لگائیں، یہ ساری چیزوں کی بڑی ضرورت ہے۔ بالکل۔ یہ فرمائیں کہ یہ تو ماحولیاتی ایمرجنسی کے خد و خال ہوئے، زرعی ایمرجنسی کے خد و خال کیا ہیں؟ زرعی ایمرجنسی کے ذریعے کسانوں کو فائدہ پہنچایا جائے گا، زراعت کو فائدہ پہنچایا جائے گا، یہ زرعی زمینوں پر جو ہاؤسنگ کالونیاں بنتی ہیں ان کی روک تھام کی جائے گی، اس کے حوالے سے آپ نے کیا پلاننگ کی ہے؟ جی میں بالکل، یہ آپ نے اچھا سوال کیا، اور یہ بہت ضروری تھا کہ اس وقت سب سے زیادہ اگر ضرورت ہے تو وہ فوری طور پہ کاشتکار اور جو زمین سے منسلک جتنے بھی لوگ ہیں ان کی بحالی بھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ موجودہ سیلاب کی وجہ سے سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ کاشتکار کو ہوا ہے، جو زراعت کے پیشہ سے وابستہ لوگ ہیں وہ زیادہ مشکل میں آ گئے ہیں، اور حکومت نے اب سب سے پہلے تو جو ایک زرعی ایمرجنسی ہے اس کا مطلب یہ ہے، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ کلائمیٹ ایمرجنسی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کاشتکاروں کو جن کا نقصان ہوا ہے ان کے لیے کیا ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں، اور ان کے جو زرعی قرضہ جات ہیں وہاں ان کو ریلیف دیا جائے، ان کو بجلی کے بلوں کی ادائیگی میں ریلیف دیا جائے، ان کو آئندہ فصل کی کاشت کے لیے کس طرح ہم جو ہے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں اور پھر میں نے تو وہاں یہ بھی تجویز کیا تھا کہ جی جو ہم کمیٹی بنائیں ان ساری چیزوں کو اسیس کرنے کے لیے، کاشتکار کے نقصان کو اسیس کرنے کے لیے، اس کی کمپنسیشن کا جو ہے وہ اسیس کرنے کے لیے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ کاشتکاروں کے نمائندگان کو بھی اس میں شامل کریں تاکہ ان کی مرضی ہو، کیونکہ عام طور پہ حکومت کی طرف سے فنڈز مہیا کیے جاتے ہیں اور حکومت کی طرف سے بہت ساری فیسلٹیز اور ان کو انکریج کیا جاتا ہے، مگر کاشتکار تک براہ راست ان کی وہ جو استفادہ وہ اس سے نہیں کر سکتے، اس لیے وہ تجاویز زیر غور ہوں یا ان پہ عمل کیا جائے جو وہ تجویز جو قابل عمل ہوں اور جن کا کاشتکار کو فائدہ بھی ہو۔ یہ میری تجویز تھی کہ ہم کاشتکار کو، ان کے نمائندگان کو براہ راست اس میں شامل کریں کہ آپ کو کون سی ایسی سہولت میسر ہو جس سے آپ کی کاشتکاری میں آپ کو فائدہ ہو سکے۔ اچھا بھٹو صاحب یہ بتائیے، جو آپ کی وزارت ہے اس کی سبمیشن کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی ایشو جو ہے وہ کاربن کے اخراج کا بھی ہے، ایشو درختوں کے کٹاؤ کا بھی ہے، ایشو دریائی کٹاؤ کا بھی ہے، ایشو وائلڈ لائف کا بھی ہے، تو باضابطہ جو آپ کا پیپر ہے کیا وہ بھی کوئی سبمٹ کیا گیا ہے کیبنٹ میں اس ایمرجنسی کی اناؤنسمنٹ سے پہلے، یا ابھی آپ نے دینی ہیں سبمیشنز؟ نہیں دیکھیں، ابھی ہماری جو وزارت ہے، بیسیکلی ہماری وزارت کے انڈر جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہے فیڈرل فلڈ کمیشن، اور فیڈرل فلڈ کمیشن جو ہے وہ اس وقت ایک تو لوگ وہاں مطلب ہے کہ جو قبل از وقت جو انفارمیشن ہے اس کے لیے ٹیلی میٹرنگ سسٹم بھی لگا رہا ہے، اس کے لیے ہم اور بہت سے ایسے سسٹم اور ایسے آلات جو ہے نا ان کی انسٹالیشن کر رہے ہیں کہ وقت سے پہلے لوگوں کو آگاہ کیا جا سکے اگر پانی کی آمد یا سیلاب کے بارے میں بھی، اور ٹیلی میٹرنگ سسٹم کے سلسلے میں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت ساری جگہوں پہ آلریڈی 45 جو ہیں وہ پوائنٹس پہ انسٹال ہو چکے ہیں جو پانی کی پیش کی اطلاع کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح آئندہ ہم نے یہ بھی پروگرام بنایا ہوا ہے، بلکہ اس کا سروے بھی جاری ہے کہ کس طرح
ہم جو ہے نا لوگوں کی پراپرٹی اور لوگوں کی جو یہاں آبادی ہے یا مین جو ولیجز ہیں یا مین سٹیز ہیں ان کو سپر وغیرہ جو پروٹیکشن بند ہیں وہ کیسے بنائیں, کس کس جگہ پہ بنائیں, تاکہ آئندہ آنے والے سیلاب میں اگر خدا نخواستہ اسی طرح کی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو ہم کس طرح اس کا زور توڑ سکتے ہیں اور کس طرح اپنے لوگوں کی پراپرٹی اور ان کی پرسنلی ان کی زندگی کو کیسے ہم تحفظ دے سکتے ہیں. اچھا وڈو صاحب, آپ کا خود بھی چونکہ تعلق زرعی شعبے سے ہے اور ایک آپ کے والد کا بھی وہ وزیر خزانہ بھی اس ملک کے رہے, تو یہ فرمائیں کہ اس وقت کپاس, گنا, اس کے بعد چاول ہے اور تل ہیں, مکئی ہے, کوئی اندازہ ہے, کوئی اعداد و شمار ہیں کہ کتنا نقصان ان فصلوں کا ہو چکا ہے اور ہمیں کون سی چیز اب امپورٹ کرنی پڑے گی؟ دیکھیں جی, جہاں تک نقصان ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں ایکڑ کا نقصان ہو چکا ہے, ہزاروں کا نہیں, جی لاکھوں ایکڑ کا نقصان ہو چکا ہے. جو مختلف فصلات ہیں جو آپ نے پہلے ہی ذکر کر دیا ہے. جی اب اس نقصان سے میں سمجھتا ہوں اب پاکستان میں چاول کی جو ہے نا وہ چونکہ فصل بے شمار کاشت ہوئی تھی اور کافی تعداد میں کاشت ہوئی تھی, جی اس میں سے بہت ساری فصل جو ہے وہ بالکل برباد اور تباہ ہو گئی ہے. جی جس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ چاول ہمیں امپورٹ تو نہیں کرنا پڑے گا, لیکن کاشتکار جو ہیں ان کی فصل کی قیمت ضرور زیادہ ہو جائے گی, مگر جو بیچارے جن کا نقصان ہو گیا ہے ان کا تو بہت نقصان ہو گیا. مگر ہمیں چاول امپورٹ کبھی نہیں کرنا پڑا, عام طور پہ پاکستان ایکسپورٹ ہی کرتا ہے. اب بھی شاید ایکسپورٹ ہی کرے, مگر بہت زیادہ اب کمی آ گئی ہے چاول کی پیداوار میں. اب تل کی پیداوار بھی جیسے آپ نے ذکر کیا وہ بھی فصل جو ہے وہ پانی کی نظر ہوگی, اس کا بھی بے حد نقصان ہوا ہے. مگر سب سے زیادہ اصل میں پرابلم جو پیش آئے گی کہ مثلا ہمارے علاقے میں تو آلو کی کاشت بھی ہوتی ہے. آلو کے کاشتکار کو اب یہ مشکل پیش آئے گی کہ جو اس دریائی علاقے میں جہاں آلو کاشت ہوتا تھا وہاں اب جو پانی کھڑا ہے, جب وہ پانی خشک ہوگا اس وقت تک آلو کی کاشت کا وقت گزر جائے گا, لہذا وہ ایک فصل سے محروم ہو گیا. اب اللہ کرے اگر جلدی پانی ختم ہو جاتا ہے تو گندم کی کاشت جو ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ 15 اکتوبر سے تقریباً شروع ہو جاتی ہے اور پھر 15 اکتوبر سے لے کے نومبر کے آخر تک تو وہ اس کے صحیح سیزن ہے. مگر خدشہ یہ ہے کہ کیا نومبر تک پانی جو ہے نا وہ ہٹ جائے گا اور زمین خشک ہو جائے گی اور گندم کاشت کرنے کے قابل ہو جائے گی یا نہیں. یہ ایک بڑی پریشانی والی بات ہے, کیونکہ یہ کاشتکار کے لیے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ کیا آئندہ فصل کو کاشت کر سکے گا ود ان ٹائم یا نہیں. اچھا وڈو صاحب, یہ 10 کے سیلاب میں ہم نے دیکھا کہ جو سیلاب آیا تھا اس کے بعد چونکہ وہ پانی اوپر سے آیا تھا اور ڈیموں سے آیا تھا تو فصل کاشت ہی نہیں ہو سکی تھی, کیونکہ وہ جو کھیت تھے ان کے اندر جو وہ مٹی آئی تھی یا وہ کچرا آیا تھا وہ قابل کاشت ہی نہیں. ایسا بھی اندیشہ ماہرین محسوس کر رہے ہیں؟ جی بالکل, یہ کیونکہ میرا تو خود ایک دریائے ستلج میں ہمارا رقبہ ہے تو میں اندازہ ہوتا رہتا ہے عملی طور پہ کہ ایک تو یہ ہو جاتا ہے کہ زمین ناہموار ہو جاتی ہے, وہاں نئے سرے سے اسے لیول کرنا پڑتا ہے, لیزر لیول کروانی پڑتی ہے وہاں. پھر اس کے بعد کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں سلٹ زیادہ پڑ جاتی ہے, ان کو بھی نقصان ہوتا ہے. یہاں کئی جگہ پہ دریا جو ہے وہ اپنا پیسج بنا لیتا ہے, زمین خراب ہو جاتی ہے. یہ نقصان تو کاشتکار کے ہوتے ہیں اور یہ آئندہ فصل کی کاشت سے پہلے سارے کے سارے سچویشن کو زمین کو قابل کاشت بنانا کسان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کے لیے حکومت تو اپنی طرف سے جو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو قرضہ جات کی معافی میں یا ان کو نئے قرضے یا کے ایشو کرنے میں
یہ فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے. باقی تو پھر اللہ کی طرف سے جو اب ایک یہ قدرتی آفات میں جو نقصان ہوتا ہے وہ تو پھر انسان کو برداشت کرنا پڑتا ہے. یہ قرضے جو ہوں گے ان پر منافع بھی اور سود بھی لیا جائے گا یا یہ بلا سود قرضے جاری کیے جائیں گے؟ لیکن یہ ہماری خواہش اور کوشش تو یہ ہے کہ یہ قرضے بلا سود ہوں، اور جو پہلے قرضہ جات کسانوں نے لیے ہیں موجودہ فصل پہ جو تباہ و برباد ہو گئی ہے ان کے جو ہم تو چاہتے ہیں کہ پورے کا پورا قرضہ رائٹ ہو، مگر اگر رائٹ آف نہیں ہو سکتا تو اسے ڈیفر بھی کر دینا چاہیے اور اس کا انٹرسٹ جو ہے نا اسے رائٹ آف کر دینا چاہیے. جی آپ چاہتے ہیں کہ جو قرضے لے چکے ہیں ان کا انٹرسٹ نہ لیا جائے اور وہ قسطیں کاٹی جائیں، 2 سال 3 سال میں ادائیگی کریں، اور نئے قرضے جو ہیں بلا سود ہونے چاہیے. جی ہاں، یہ کسان کو پھر ایک یہی سہارا ہے جی جس سے وہ بحال ہو سکتا ہے. ورنہ تو دیکھیں نا، ایک تو کسان کا نقصان ہو گیا کہ اس کے جو ان پٹس کے اخراجات تھے جو اس نے فرض کیا چاول کاشت کیے ہیں اس پہ جو اس کے اخراجات آئے، سپرے کے آئے، کھاد کے آئے، زمین کو بنانے کے آئے، اس میں پانی جو وغیرہ لگانے کے اخراجات آئے، پانی ٹیوبل کے بل آئے، وہ اس کے ان پٹ میں اخراجات وہ ہو گئے. اور پھر وہ جو بیچارہ کسان ابھی یہ میں سوچ رہا تھا کہ مجھے اتنے انکم ہوگی، ایک وہ انکم گئی، ایک اس کے سابقہ اخراجات گئے، اور ایک اس کے لیے یہ مسئلہ بن گیا کہ آئندہ آنے والی فصل کے لیے اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. اس مشکل میں اس کو جتنی زیادہ سے زیادہ جو ہے نا سہولیات میسر کی جائیں اور اس کی مدد کی جائے، یہ بہت ضروری ہے. جی ٹھیک، بہت شکریہ معین بھٹو صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ پوچھا جائے کہ واٹ نیکسٹ یا ہو از نیکسٹ؟ دیکھیں، یہ تو میں پہلے کہہ چکا ہوں نا کہ یہ تو اب سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ کوئی ملک نتیجہ جو بھی نکلے، خواہ اسرائیل ملیہ میٹی ہو جائے، عین ممکن ہے وہ اپنے تباہی کو دعوت دے رہا ہو، لیکن اسرائیل کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ اب کس کی باری آئے گی کس کی نہیں آئے گی، وہ تو جو اپنے عزائم رکھتا ہے اور جو اس کے عزائم ہیں اس پہ عمل پیرا ہے، کیونکہ اس کو کھلی چھوٹ مل گئی ہے کہ اس کا ہاتھ کسی نے نہیں روکا. کوئی بڑا تھریٹ سوائے ایران کے اس کے لیے نہیں ہے، اور ایران کی جنگ بندی جو ہوئی جس طرح سے ہوئی، ظاہر بات ہے کہ ایران اکیلا ہی لڑتا رہا، اور اخلاقی فی زمانہ بے سر و سامانی بھی تھی، بے سر و سامانی تھی، پابندیاں تھی، سب کچھ تھا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلم ممالک کا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے. جس طرح خالد مینا صاحب کہہ رہے تھے، ہماری بھی اپنی رائے بھی یہی ہے کہ آپ ترکی کے تعلقات ہیں، اس نے کچھ دن پہلے کچھ چیزیں اس نے تو کمال کی ہے. اس نے او آئی سی میں آنے سے پہلے اس نے تعلق، جب نیتن یاہو نے اناؤنسمنٹ کی، اس نے او آئی سی میٹنگ کے لیے کال کروائی، پھر اس کے بعد اس نے تعلقات معطل کیے، کاروباری تعلقات ختم کیے، پھر وہ ایس سی او میں آیا. دیکھیں نا کہ وہ اس نے یہ قدم اٹھایا، کسی بھی مسلم ملک نے جس کے تعلقات ہیں قبول کر رکھا ہے اسرائیل کو، اس کا ساتھ تو نہیں دیا، وہ اکیلا ہی ہے نا. یہی پرابلم ہے. یہ مسلم ممالک جو ہیں، ان کے سربراہان جو ہیں، ان کی قیادت جو ہے، یہ ایک ایک کر کے باری باری نشانہ بن رہے ہیں، اکٹھے ہو کے. جس طرح یورپ اکٹھے ہو کے اس کے پیچھے کھڑا رہا، امریکہ کھڑا رہا، اب یورپ کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا، دیکھیں مسلمان 1.5 ارب کے قریب ہیں. 1.5 ارب مسلمان اگر یہ تہیہ کر لیں، 56-57 ممالک ہیں، یہ تہیہ کر لیں اور امریکہ کو اور یورپ کو یہ باور کرائیں کہ جناب ٹھیک ہے، آپ نے جو کرنا ہے کریں،
ہم کم از کم ہم سے یہ توقع نہ رکھیں کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی تجارتی تعلقات رکھیں گے، آپ کے ساتھ کوئی بہت زیادہ، پھر ہمارے لیے ایس سی او کا پلیٹ فارم بھی موجود ہے اور بریکس کا پلیٹ فارم بھی موجود ہے. ہم بھی پھر سوچیں گے. نہیں، اب کوشچن کہہ تو سکتے ہیں نا، کیا آپ کے خیال میں اگر وہ ایسا کہیں گے تو ٹرمپ بمباری شروع کر دے گا؟ یہ بھی تو جی ایک خوف ہے. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں. حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا غیر مسلم مسلمانوں پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جس طرح شہد کی مکھیاں جو ہیں شہد پر ٹوٹ پڑتی ہیں. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس وقت ہم لوگ اتنے کمزور، اتنے تھوڑے ہوں گے کہ وہ سارے ہم پر ٹوٹ پڑیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، بہت بڑی تعداد ہوگی مسلمانوں کی، جس طرح آپ 1.5 ارب ہیں، اور اس کے باوجود وہ کمزور ہوں گے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اتنے جب ہم لوگ ہوں گے تو پھر وہ کیسے یہ جرأت کریں گے؟ آپ نے فرمایا یہ جرأت کریں گے تو وجہ کیا ہوگی؟ حضور نے فرمایا کہ نہ وسائل کی کمی ہوگی، نہ طاقت کی کمی ہوگی، نہ تعداد کی کمی ہوگی، نہ رقبے کی کمی ہوگی. یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ جو اس کا حضور کا جو جواب تھا اس سے یہ ساری مفہوم شرح جو آ رہی ہے. حضور نے فرمایا کہ مسلمان وہن کی بیماری میں مبتلا ہوں گے. وہن کیا ہے؟ واو ہے نون. تو انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ وہن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا خوف. ان کو مسلمانوں کو تمام تر طاقت کے باوجود، تعداد کے باوجود، اسٹریٹجک پوزیشن کے باوجود، رقبے کے باوجود خوف ہوگا کہ ہم مارے جائیں گے. اور اسی خوف نے عربوں کو، مسلمانوں کو اتنے سال ہو گئے، اس خوف نے یرغمال بنا رکھا ہے. اور $1 ٹریلین اکانومی ہے گلف کنٹریز، اکانومی ہے، جہاز ہیں امریکہ. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے قطر نے کس لیے لے کے رکھے ہوئے جہاز؟ نہیں رکھے تو اسی لیے اپنے دفاع کے لیے رکھے ہوئے ہیں. کب کام آئیں گے؟ لیکن دیکھیں نا، وہ جہازوں نے خود نہیں چلنا نا. شاہ صاحب ایک سوال ہے، جہاز بھی کوئی چلانے والا ہوگا. پاکستان اور بھارت کا ہمیں کئی سال تک اپنے ہی لوگوں نے، پاکستان کے دانشوروں نے، پولیٹیکل ایلیٹ نے یہ سبق پڑھانے کی کوشش کی کہ بھارت کا جناب اتنا رقبہ اور اتنی آبادی اور اتنے وسائل اور $120 ارب کے یا $100 ارب کے اس کے نہیں $600 ارب کے فارن ایکسچینج ریزرو اور یہ تجارت اور فلاں. لیکن جب موقع آیا، چونکہ وہ لوگ جو جہاز چلاتے ہیں، جو میزائل چلاتے ہیں، جو توپیں چلاتے ہیں، ان کے اندر ایمانی جذبہ موجود تھا، وہ خوف کا شکار نہیں تھے. تو انہوں نے جناب جواب دے دیا، اور ایسا جواب دیا کہ دنیا اب مان رہی ہے. میرا ارشاد صاحب ایک سوال، آپ نے پاکستان کا ذکر کیا ہے، مین بیہائنڈ گن ہوتا ہے، گن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کوئی حیثیت نہیں ہوتی. سوال یہ ہے، مین بیہائنڈ گن جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، میٹر کرتا ہے. ارشاد صاحب سوال یہ ہے، ہم تو پاکستان تو پچھلے 20-25 سال سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، ہم $5 ارب سے لے کے $17-18 ارب کے بیچ گھومتے ہیں فارن ایکسچینج ریزرو کے حساب سے. ہم 2 سال پہلے 5 ارب پہ آ گئے، $2 ارب پہ بھی آئے ہیں. ہاں، یہ قطر، کویت، سعودی عرب، UAE، یہ تو وہ ممالک ہیں کہ جن کے پاس $1 ٹریلین ریزروز اور بزنس اور اکانومیز ہیں، ان کی سب کچھ لے کے بھی رکھا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مین بیہائنڈ مشین نہیں ہیں، وہ جذبہ ایمانی والے بھی اور اس صلاحیت والے بھی. یہ نہیں کہہ رہے یہ سارے ممالک یا وہاں کے عوام کو وہ خوف جو ہے نا، وہ کہ بھئی امریکہ لگژری چھن جائے گی، سہولت چھن جائے گی، آرام چھن جائے گا، جو بھی ہے جس قسم کا خوف ہے اس کی وجہ سے 1-2 تجربے بھی ہوئے نا. ایک 67 کی وار ہوئی، ایک 73 کی جو وار ہوئی نا، اس میں جو ان کو جس طرح اسرائیل نے پٹائی کی امریکہ کی وجہ سے، اور حافظ اللہ جو تھے مصر کے انور السادات نے تو کہہ دیا تھا کہ میں اسرائیل سے لڑ سکتا ہوں، میں امریکہ سے نہیں لڑ سکتا. تو یہ بھی ایک وجہ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ نے امریکہ سے تعلقات قائم کیے ہیں
बिलियंस ऑफ डॉलर की आप उनको मराहत देते हैं, तो कुछ चीज़ें मनवाएं भी, यही तो मेरा सवाल कम है। अज़ कम ये तो मनवाएं कि भाई इस बदमाश को रोको, ये बदमाशी ना करे। लेकिन हम शायद वो कहने की भी पोजीशन में नहीं है, या कहना भी हमारे लिए बोझ होता है, मसला होता है, रुकावट होती है। बिल्कुल ठीक। वरना तो हम इतना तो कर ही सकते हैं ना। जब फैसल ने बाद में तो शाह फैसल का जो हशर अमेरिका ने किया या दुश्मनों ने किया, लेकिन एक दफ़ा तो अमेरिका का दिमाग ठिकाने आ गया था जब उसने किसिंजर से कहा था कि देखो हम तो ऊँट पे चले जाएंगे, तुम लोग ये गाड़ियाँ छोड़ के, लग्जरी छोड़ के कहीं जीने के काबिल नहीं रहोगे। बिल्कुल ठीक है शाह साहब। प्रोग्राम का टाइम शाह साहब बहुत शुक्रिया आपका, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।